السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 9 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 13 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دیوبند میں مدرسے کے 3 طالب علم حراست میں۔ دیوبند میں پولیس کے انسداد دہشت گردی دستہ یعنی ATS نے مدرسے کے 3 مشتبہ طالب علموں کو حراست میں لیا ہے۔ ATS کے ذرائع کے مطابق ذیشان عرف نجمی کی ملکیت والے ہاسٹل پر سنیچر کی دوپہر سادی وردی میں ATS کی ایک ٹیم نے چھاپا مارا۔ دیوبند کوتوالی کی خانقاہ چوکی کی پولیس بھی اس دوران موجود رہی۔ معلومات کے مطابق ATS نے جن 3 طالب علموں کو اپنی حراست میں لیا ہے، ان میں ایک طالب علم تلنگانہ، ایک بنگلہ دیشی اور برما کا بتایا جا رہا ہے۔ ATS ٹیم تینوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ہاسٹل مالک ذیشان نجمی نے بتایا کہ یہ تینوں طالب علم ان کے ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لے کر رہ رہے تھے۔ ان کے پاس شناختی کارڈ وغیرہ ہیں۔ ذیشان نجمی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ طالب علم کیا کرتے ہیں۔ حراست میں لیے گئے طلباء سے پوچھ تاچھ کے بعد یہ حقیقت کا پتہ چل سکے گا۔ فی الوقت دیوبند میں ان کی گرفتاری سے سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ پولیس اور ATS کے حکام ابھی کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ ایک بھی گوشت کی دکان دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ اتر پردیش میں BJP ایک بار پھر زبردست اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس درمیان غازی آباد کے لونی سے دوبارہ منتخب ہوئے BJP رکن اسمبلی نند کشور گرجر نے نفرت پر مبنی بیان دے کر اپنے تکبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نند کشور گرجر نے افسروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ لونی کے افسران سمجھ لیں ایک بھی گوشت کی دکان علاقے میں دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ لونی میں رام راج ہے، اس لیے دودھ گھی کھاؤ اور ڈنڈ بیٹھک کرو۔ واضح رہے کہ نند کشور گرجر پہلے بھی اپنے متنازع فرقہ وارانہ اور نفرت پر مبنی بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں آ چکے ہیں۔ رواں سال جنوری میں انہوں نے لونی کے بہیتا حاجی پور گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ جو لوگ علی کا نام لیتے ہیں انہیں پاکستان چلے جانا چاہیے۔ بیان میں BJP رکن اسمبلی نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ علی کا نام لینے والوں کو لونی چھوڑنا ہوگا۔ اس انتخاب کے بعد لونی میں مکمل رام راج ہوگا۔ BJP رکن اسمبلی نند کشور گرجر کے پرانے بیان اور تازہ بیان کو دیکھیں تو بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے انتخابی تشہیر کے دوران رام راجیہ قائم کرنے کی بات کہی تھی اور اب رام راجیہ قائم کرنے کے لیے پہلے قدم کے طور پر علاقے کو گوشت کی دکان سے پاک کرنے کا ساورکری فرمان مقامی افسران کو انہوں نے دے دیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ UP پولیس نے عباس انصاری پر شکنجہ کسا۔ اکھلیش یادو کے نام پر اہلکاروں کو مبینہ دھمکیاں دینے کے معاملے میں پولیس نے مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کے خلاف شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن سے ٹھیک پہلے عباس انصاری نے ایک جلسہ عام میں کہا تھا کہ اگر SP کی حکومت بنتی ہے تو پہلے عہدیداروں کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی بیان کی بنیاد پر عباس انصاری کے خلاف FIR درج کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ مختار انصاری کی روایتی سیٹ مئو صدر سے SP کے اتحادی پارٹی نے عباس انصاری کو میدان میں اتارا تھا۔ انتخابی مہم کے دوران عباس انصاری نے اکھلیش یادو کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی بھیا سے بات ہوئی ہے۔ SP حکومت بننے کے بعد 6 ماہ تک یہاں کے افسران کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، پہلے سب کا حساب کتاب ہوگا۔ عباس انصاری کا بیان تیزی سے وائرل ہونے پر ان کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے بھی عباس انصاری کے بیان کو سنجیدہ سمجھتے ہوئے ان پر انتخابی مہم چلانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ نئی دفعات شامل کرنے کے سوال پر مئو کوتوالی کے انسپکٹر کا کہنا ہے کہ پہلا مقدمہ عباس انصاری کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا درج کیا گیا تھا۔ تفتیش میں دیگر چیزیں سامنے آئیں تو دفعات بڑھا دی گئی ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج ہونے کے اگلے ہی دن دفعات میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ G23 گروپ کے رہنماؤں کی ملاقات، راہل گاندھی کی قیادت پر اٹھائے سوال۔
5 انتخابی ریاستوں میں کانگریس کی کراری شکست کے بعد G20 گروپ کے رہنماؤں نے جمعے کو دہلی میں ملاقات کی۔ ان لیڈروں کی سابق مرکزی وزیر اور سینئر لیڈر غلام نبی آزاد کی رہائش گاہ پر میٹنگ ہوئی۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق G20 گروپ کے رہنماؤں کی میٹنگ میں کانگریس لیڈروں کا رویہ بہت جارحانہ تھا۔ میٹنگ میں راجیہ سبھا کے ڈپٹی لیڈر آنند شرما، ممبران پارلیمنٹ کپل سبل، منیش تیواری، اکھلیش پرساد سنگھ اور ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیندر سنگھ ہڈا نے شرکت کی۔ کچھ رہنما اس میٹنگ میں ورچوئلی طور پر شامل ہوئے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق کچھ لیڈروں نے واضح کیا کہ انہیں راہل گاندھی کی قیادت پر بھروسہ نہیں ہے۔ میٹنگ میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ آیا پارٹی قائدین کو کانگریس ورکنگ کمیٹی یعنی CWC کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایک رہنما نے کہا کہ G23 دھڑے کے رہنما مستقبل میں بھی ملتے رہیں گے۔ اس رہنما نے کہا کہ وہ بھارتی سیاست کے ہنگامہ خیز سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھے ہیں جہاں ہر طرف سے پانی بہہ رہا ہے، اس لیے یا تو ہم ڈوب جائیں یا ہم میں سے کوئی اس کشتی کو واپس ساحل پر لے جانے کی کوشش کرے۔ اجلاس میں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے عروج پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ وہ آنکھیں بند کر کے خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کمل ناتھ نے کہا کہ پنجاب میں پارٹی کی گروپ بندی نے اسے نقصان پہنچایا اور پارٹی کو دوسری ریاستوں میں تنظیمی ڈھانچے کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کی قیمت چکانی پڑی۔ کمل ناتھ نے کہا کہ یہ پارٹی کے لیے خود احتسابی کا وقت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرینکا گاندھی نے اتر پردیش میں بہت محنت کی لیکن ہم جیت نہیں سکے اور یہ سچ ہے کہ ہماری مہم دیر سے شروع ہوئی۔ واضح رہے کہ 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج توقعات کے خلاف آنے کے بعد کانگریس پارٹی نے ایک جائزہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا یہ اجلاس شام 4 بجے AICC کے دفتر پر منعقد ہوگا اور اس میں اسمبلی انتخابات کے نتائج اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ فتح کے بعد عام آدمی پارٹی کا امرتسر میں روڈ شو، کیجریوال اور بھگوت مان کی شرکت۔ پنجاب اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت حاصل کرنے والی عام آدمی پارٹی آج امرتسر میں بڑے روڈ شو کا اہتمام کرنے جا رہی ہے۔ اس روڈ شو میں عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال اور وزیر اعلیٰ عہدے کے امیدوار بھگونت مان شامل ہوں گے۔ اروند کیجریوال امرتسر پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر بھگونت مان نے گلدستہ پیش کر کے پارٹی کے کنوینر کیجریوال کا استقبال کیا۔ روڈ شو سے قبل اروند کیجریوال اور بھگونت مان امرتسر میں واقع گولڈن ٹیمپل میں پہنچے اور وہاں ماتھا ٹیکا۔ دونوں لیڈران گولڈن ٹیمپل کے علاوہ جلیانوالہ باغ، درگیانہ مندر اور والمیکی مندر کا دورہ بھی کریں گے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا بھی کیجریوال کے ساتھ موجود ہیں۔ قبل ازیں بھگونت مان نے صحافیوں سے کہا، پنجاب کے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہم گرو صاحب کا آشیرواد لیں گے۔ ہمارے نیشنل کنوینر اروند کیجریوال ریاست کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے امرتسر میں روڈ شو میں شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ بھگونت مان کو جمعے کے روز موہالی میں قانون سازوں کے اجلاس کے دوران عام آدمی قانون ساز پارٹی کا قائد منتخب کیا گیا۔ انہوں نے ہفتے کے روز چندی گڑھ کے راج بھون میں گورنر بنواری لال پروہت سے ملاقات کی اور پنجاب میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا۔ بھگونت مان کی حلف برداری کی تقریب 16 مارچ کو مجاہد آزادی بھگت سنگھ کے آبائی گاؤں کھٹکر کلاں میں ہوگی۔ عام آدمی پارٹی کی کامیابی پر بھگونت مان نے کہا کہ پنجاب میں نئی حکومت گورننس کو لوگوں کی دہلیز تک لے جانے کی کوشش کرے گی تاکہ انہیں مسائل کے حل کے لیے ریاستی راجدھانی کا سفر نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ کیا اب منور رانا UP سے ہجرت کریں گے؟ موجودہ اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھرپور اکثریت سے فتح کا پرچم لہرانے کے بعد اپنے بیانوں سے سرخیوں میں رہنے والے مشہور شاعر منور رانا ایک بار پھر عوام اور سوشل میڈیا میں صارفین کے نشانے پر ہیں۔ واضح رہے کہ منور رانا نے انتخاب سے قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے تو وہ UP چھوڑ دیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھوپال کے معروف شاعر منظر بھوپالی نے کہا ہے کہ اعلان کے مطابق منور رانا اب اپنی بات پر عمل کریں ورنہ ان کی شاعری بھی جھوٹی ہے اور وہ خود بھی۔ منظر بھوپالی نے مزید کہا کہ آپ سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ UP چھوڑیں گے یا نہیں، یہ تو آپ نے خود کہا تھا اور اب عوام اس کے بارے میں سوال کریں گے۔
मंजर भोपाली ने यह भी कहा कि मेरे फार्म हाउस के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुनव्वर राना को मशवरा दिया है कि वो यूपी छोड़ने का इरादा तर्क कर दें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी राज है और ये राम राज्य है जिसमें सबके लिए जगह है। हाँ, अगर एसपी बरसरे इख्तिदार आती तो आपको यूपी छोड़ना पड़ता।